الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب وآتیناه اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا، اور لاسٹ جو کل ہم نے جہاں پر چھوڑا تھا وہ نمرود کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے پرندوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے فرمائش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت کی آیات ہیں فآمن له لوط، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے لوط، حضرت لوط علیہ السلام۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی کہ ان کے بھتیجے تھے۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ مہاجر اور ہجرت ایک لفظ ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ تو ہجرت ہوتا ہے ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا۔ تو ایک مہاجر وہ ہوتا ہے جو ہجرت کرتا ہے ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف۔ فار ایگزامپل اگر آپ پہلے لاہور میں آباد تھے تو لاہور سے آپ اسلام آباد چلے گئے، آپ پاکستان تھے تو آپ سعودیہ چلے گئے، آپ آسٹریلیا چلے گئے، وہاں پر جا کے رہنا شروع ہو گئے، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے ہجرت کر لی۔ اور ایک ہجرت ہوتی ہے آپ کی زندگی کی، جب آپ کی زندگی ایک مقام سے دوسری جگہ پر جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی زندگی میں پہلے یہ تھا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے قریب نہیں تھے، یا بعض دفعہ کوئی انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنا، اپنی زندگی کو شفٹ کرنا، یہ بھی ہجرت کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو ایک ہجرت ہو جائے گی فزیکل، اور ایک ہو جائے گی روحانی ہجرت۔ روحانی ہجرت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سفر کرے۔ وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف سے عطا کیے حضرت اسحاق و یعقوب۔ تو حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، و یعقوب، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے۔ وَجَعَلْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نبی بھی دیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں آسمان سے کتابیں بھی دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی اجر دیا، اور آخرت میں بھی وہ لوگ نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء کی آیات میں انہی آیات کی تشریح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ائمہ تھے۔ ائمہ کہتے ہیں ہم امام کو بھی کہتے ہیں، علماء کو بھی کہتے ہیں، اور انبیاء کو بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یہدون بامرنا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، فعل الخیرات، کن چیزوں کی وحی کی؟ فعل الخیرات، نیکی کے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سارے کے سارے ہمارے عبادت گزار تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور پھر ان کی اولاد کی طرف جو بھی دین آیا، جو بھی کتاب آئی، اس کی اصل اساس اور بنیاد ایک ہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے بھی بہت سے احکام ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتے آ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو برقرار رکھا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دین آسمان سے اترے ہیں، ان تمام ادیان کی، ان تمام مذاہب کی بیس لائن ایک ہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ یونیورسل بکس نہیں تھیں، وہ اسپیسیفک تھیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے یونیورسل بنایا۔ تو یونیورسل اور اسپیسیفک میں کیا فرق ہے؟ بعض دفعہ کوئی کتاب ایسا ہوا کہ وہ کسی ایک خاص قبیلے کے لیے، کسی ایک خاص لوگوں کے لیے نازل ہوئی،
کوئی صحیفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک جگہ کے لیے نازل کر دیا جس میں اس جگہ کے ایشوز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا. مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کہ ایک کتاب اسپیسیفکلی ایک نبی آئے تو وہ صرف DHA کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ایگزامپل کے طور پہ, اور ان کو جو کتاب دی گئی وہ اسپیسیفک DHA کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے دی گئی کہ DHA کے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائل اور ان ایشوز کو سالو کرے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یونیورسل بک بنایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت سے لے کے دنیا کے آخری آنے والے انسان تک یہ کتاب اتنی ہی ریلیونٹ رہے گی. لیکن کچھ بیس لائنز ہیں جیسے کہ نماز قائم کرنا یہ دین ابراہیمی میں بھی تھا, دین موسیٰ میں بھی تھا, دین عیسیٰ میں بھی تھا. زکوٰۃ ادا کرنا دین موسیٰ میں بھی ہے, دین عیسیٰ میں بھی ہے, یہ اساس وہاں سے آ رہی ہے. توحید ایک ہی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر اپنے دین کے اندر اپنی مرضی سے منمانی کرنا شروع کر دی, اور دو کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ دو لوگوں نے اپنے احکام کے اندر تبدیلی کی. ایک کون تھے؟ یہودی اور ایک عیسائی. یہودیوں نے جو گمراہی کی ان کی گمراہی کس طرح کی تھی؟ وہ تھی وہ قرآن مجید کی آیات کو اپنی عقل, اپنی مرضی, اپنے مفاد, اپنے انٹرسٹ کے مطابق چینج کر دیتے تھے, اس کے میننگ کو چینج کرتے تھے. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کو حکم دیا کہ آپ نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے یہ حکم تو مانا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمانا تھا. ہوتا یہ تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی تھی, باقی دنوں میں آتی نہیں تھی. تو وہ کیا کرتے؟ وہ جاتے, وہ جمعے کی رات کو جاتے اور جا کے جہاں پر مچھلیاں آنی ہوتی تھی وہاں پر اپنے وہ جال لگاتے تاکہ ہفتے والے دن مچھلیاں آ جائیں اور پھر ہم اتوار والے دن جا کے پکڑ لیں. سو ڈائریکٹلی انہوں نے اللہ کے حکم کو چینج نہیں کیا, لیکن انہوں نے اس کے اندر اس طرح سے تعویلات, انوویشنز کرنا شروع کر دی. یہودیوں کی بنیادی گمراہی جو تھی وہ بدعت تھی. بدعت کہتے ہیں انوویشنز کرنا, اپنی طرف سے انوویٹو چیزوں کو بنانا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر غضب اپنا نازل کیا. اور عیسائیوں کی بنیادی گمراہی کیا تھی؟ وَلَضَّالِّينَ. عیسائیوں نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو ہی تبدیل کر دیا. انہوں نے قرآن مجید کے جو الفاظ تھے, یعنی کہ انجیل کے جو الفاظ تھے, وہ اپنی مرضی کے مطابق چینج کر دیے اور اس کے اندر تحریف کر دی, اس کو تبدیل کر دیا. ورنہ بصورت دیگر اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی ادیان ہیں ان کی بیس لائن ایک ہی ہے. تو اس لیے آپ کو کوئی بھی کتاب اپنی اصل حالت کے اندر نہیں ملے گی. اس کے اندر ان کے جو ان کے راہبین تھے, جو ان کے علماء تھے, انہوں نے اس کے اندر چینجنگ کر دی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے ہجرت کر کے, تو ان کے ساتھ اس وقت ان کی بیوی تھی اور ان کی بیوی کا نام تھا سارہ. اور حضرت سارہ جو تھیں عاقرا لا یولد لہا, وہ عاقر کہتے ہیں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ایسی خاتون جس کے گھر بچہ پیدا نہ ہو, اور اردو میں اس کو ہم بانجھ کہتے ہیں. تو ان کے گھر بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی تھی, کہ ایک بھی بچہ نہیں تھا ان کا. لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گھر میں برکت دی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اولاد ہوئی. نہ صرف اولاد ہوئی, اس اولاد میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو چنا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی ہجرت تھی, یعنی کہ ابھی تک حضرت ابراہیم بابل عراق کے اندر تھے, اور پہلی ہجرت جو انہوں نے کی وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین, اس زمین کی طرف کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے برکت عطا کی تھی. تو ابی بن کعب, حضرت ابی بن کعب, اور اسی طرح امام قتادہ جو تفسیر کے بڑے عالم ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو ہجرت ہے وہ وکانت ہجرتہ من ارض بابل بعد نجاتہ من نار, کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ آزادی دی آگ سے, تو بابل سے انہوں نے ہجرت کی تھی, اور پہلی ہجرت ان کی ہوئی تھی ارض شام کی طرف. تو ارض شام پہ گئے تھے. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں آئے, وہاں پر آ کے انہوں نے قیام کیا, تو وہاں پر شام کی وہ مقام جہاں پر ابھی بیت المقدس ہے, مسجد اقصیٰ ہے, یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے, کیونکہ اسی زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, کہ ہم نے جس کے ارد گرد کو بابرکت بنایا ہے. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی,
اور بیت المقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کے بنایا۔ پھر ہوا کچھ اس طرح سے کہ بیت المقدس اور ارض شام پر وہاں پر قحط آ گیا اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کے ساتھ دوسری ہجرت کی یا سفر کیا، مصر کی طرف گئے۔ اور جب مصر کی طرف گئے تو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ کیا کرتا تھا کہ کوئی بھی خاتون جب کسی بھی انسان کی کوئی بیوی ہوتی تھی تو وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، اس کو غلام بنا لیتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا، ان کو رستے میں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کو رستے میں کچھ لوگ ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ جب جا رہے ہیں مصر کی طرف تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں بتانا کہ آپ کے ساتھ جو عورت ہے وہ آپ کی بیوی ہے۔ اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ عورت آپ کی بیوی ہے تو وہ بادشاہ آپ کی بیوی کو اپنا غلام بنا لے گا۔ آپ یہ کہیں کہ یہ میری بہن ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ ہم بادشاہ کے سامنے جب جائیں گے تو ہم یہ بات کہیں گے کہ تم میری بہن ہو یا ہم بہن بھائی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ جو جھوٹ بولے ہیں ان میں سے 3 جھوٹوں کا ذکر آتا ہے۔ تو اگرچہ یہ جھوٹ نہیں ہے، اگر ہم اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں، جیسے ہمارے ہاں اس کو ایک نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے، کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر آپ کے لیے جھوٹ بولنا یا بات کو تھوڑا سا مینوپولیٹ کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اگرچہ بات جھوٹ نہیں بولا تھا لیکن چیزوں کو تھوڑا سا مینوپولیٹ کر کے بات کی تھی۔ اور جب حضرت سارہ نے پوچھا کہ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ایک تمہارا اور میرا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، اور دوسرا رشتہ ہے اسلام کا۔ تو اسلام کے رشتے کے اعتبار سے تو تم میری اسلامی بہن ہو، لیکن اس کے بعد تم میری بیوی بن گئی۔ تو پہلے تم میری اسلامی بہن تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ تم میری بیوی بن گئی۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ جو ہے یہ ہمارا رشتہ بنتا ہے۔ پھر بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت سارہ کو یہ بات پتہ چلی کہ بادشاہ جو ہے وہ عورت کو غلام بنا لیتا ہے تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم انی کنت تعلم انی آمنت بک و برسولک واحسنت فرجی واحسنت فرجی الا علی زوجی ولا تسلیط علی الکافر۔ اے اللہ، بلا شبہ آپ جانتے ہیں، انی آمنت بک، میں آپ پر ایمان لے کر آئی ہوں، وبرسولک، اور آپ کے رسول پر ایمان لے کے آئی ہوں، واحسنت فرجی، اور میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، الا علی زوجی، سوائے اپنے خاوند کے، جو آپ نے میرے لیے حلال طریقہ وضع کیا تھا میں نے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے، فلا تسلیط علی الکافر، تو میں آپ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے اوپر آپ کسی بھی کافر کو مسلط نہ کیجیے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے خاص دعا کی تھی، اور اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سارہ کو محفوظ رکھا۔ پھر خیر حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں آئے، اور مصر سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کی، اور دوسری شادی جب کی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے، ایک بڑے ویژن کے لیے، ایک بڑے مشن کے لیے چن لیا گیا ہے، اور اب آپ نے سفر کرنا ہے کعبۃ اللہ الحرام کا، مکہ کی سرزمین کا سفر کرنا ہے، اور اپنی بیوی کو لے کے جانا ہے وہاں پر، حضرت ہاجرہ کو، کیونکہ حضرت ہاجرہ مصر سے تھی، اور وہاں پر آپ نے ان کو چھوڑ کے آنا ہے۔ اب یہ فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی بیوی اور بچے کو جائے، اور بچہ بھی کیسا کہ بالکل چھوٹا سا بچہ، آپ سمجھ لیں کہ 1 سے 1.5 سال کا بچہ، معصوم بچہ، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں دی سویٹسٹ ایج ہوتی ہے، اس عمر کے اندر بچہ کچھ بھی کرتا ہے وہ بہت پیارا لگتا ہے، اور ماں باپ کو اپنے بچے کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ اپنی بیوی اور بچے کو آپ مکہ جائیں اور مکہ کے صحرا کے اندر چھوڑ کے چلے آئیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، تو پہلے کتنی آزمائشیں چلتی آ رہی تھی کہ ایک اور آزمائش آ گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے، اب مکہ اس دور کے، اب آج کل کے دور میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر تو رحمتیں اور برکتیں اتنی زیادہ نازل کرتی، لیکن اس دور کے اندر تو آپ تصور کریں کہ وہ ایک صحرا تھا، نہ وہاں پر کوئی انسان بستا تھا،
نہ وہاں پر کوئی پانی تھا، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر نہ کوئی حیوان تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی جانور تھا. زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں تھا. ابھی رمضان سے کچھ عرصہ پہلے میں الحمدللہ کچھ ہمارا ریلیف کا ورک رہتا ہے تھر پارکر کے ایریا میں، تو وہاں پہ جانے کا مجھے اتفاق ہوا. تو آپ کبھی مڈل آف دی ڈیزرٹ جائیں، اور مڈل آف دی ڈیزرٹ میں جا کے آپ کبھی تصور کریں، آپ اپنے دائیں دیکھیں تو ریت ہی ریت، بائیں دیکھیں ریت ہی ریت، سامنے دیکھیں پیچھے دیکھیں ریت ہی ریت ہے، ہر جگہ پر کوئی زندگی کا تصور ہی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر اپنے چھوٹے معصوم بچے کو، جو بھی دودھ پیتا بچہ ہے، اور اپنی بیوی کو یہاں پہ چھوڑ دو. کتنی بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ہم نے کبھی ایک رات کے لیے یا 2 راتوں کے لیے 3 راتوں کے لیے سفر کرنا ہو کسی دوسرے شہر کا، اور پیچھے بیوی بچے ہوں، تو ہمیشہ ان کی فکر رہتی ہے ذہن کے اندر. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر بچے اور اولاد، بیوی کا بھی لکھا ہے، لیکن بنیادی طور پر اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے. جب تک بندے کی اولاد نہیں ہوتی تو انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ جیسے جیسے زندگی گزار رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے اولاد ہو جاتی ہے نا انسان کی زندگی کا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے، اس کے سوچنے کا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے، اس کی انسیکیورٹیز بڑھ جاتی ہیں کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا کیا ہوگا. وہ بچوں کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو ہم ایک رات کے لیے، مطلب کہ ایک آپ کا چھوٹا بچہ کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، گھر کے اندر نظر نہ آئے، کمرے کے اندر نظر نہ آئے، تو پورے گھر کے اندر ایک کرفیو لگ جاتا ہے کہ کہاں پر ہے بچہ، ڈھونڈو بچے کو. 5 منٹ اگر وہ بچہ نظر نہ آئے آپ کو، اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اپنے اس چھوٹے سے معصوم بچے کو پکڑیں، اور یہ بھی نہ کہا جائے صحرا کے اندر آپ کو کہا جائے کہ یہ DHA کی جو مین مارکیٹ ہے نا، وہاں پر اس کو چھوڑ کے بس واپس آ جائیں. کہ کسی کا اتنا جگرا ہے کہ اپنے بچے کو چھوڑ کے آ جائے اپنے بیٹے کو. کتنی بڑی ہے یہ بات، کہنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن کبھی آپ اس کو فیل کر کے دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائش تھی. اور جب واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا الہینا یا سیدی، کس طرف جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. کس طرح اپنی بیوی کو یہ بات سمجھاتے، کس طرح اس کے ساتھ نظروں میں نظریں ملا کے یہ بات کہتے کہ میں تمہیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جبکہ عورت جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس کو بچے، اور پھر بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو بہت مشکل مرحلہ تھا. تو پھر حضرت حاجرہ نے پوچھا هل امرک اللہ بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر حضرت حاجرہ نے کہا آپ جائیے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے. کیا کمال ایمان ہے، کیا کمال توکل ہے کہ سارے رستے آپ کے سامنے بند ہو گئے. آپ کی اسٹریٹجی کے جتنے بھی میتھڈ ہیں وہ آپ کو بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کی میتھ ختم ہو رہی ہے، آپ کی کیلکولیشنز ختم ہو رہی ہیں. پھر اس کے باوجود اللہ پر ایمان رکھنا کہ اگر اللہ نے یہ کام کہا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا. آج ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اپنے کاروبار کے اندر ایمانداری اختیار کروں. ہم کہتے ہیں پوری مارکیٹ جو ہے وہ بے ایمانی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اگر میں سچ بولنا شروع کر دوں گا، اگر میں ایمانداری کر دوں گا، تو میں کیسے اپنا گھر چلاؤں گا؟ یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمی ہے. جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا کے آخری کونے سے اٹھا کے انسان کو آپ کے پاس بھیجیں کہ اس انسان سے چیز لینی ہے. یہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے. ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک انسان جو ہے نا وہ اسی طرح کسی پتھریلے علاقے میں سے یا صحرا میں سے گزر رہا تھا، تو اس کو بادل میں نا آواز آئی کہ بادل میں سے آواز آئی کہ فلاں بن فلاں کے باغ کے اوپر جا کے برسو. اب وہ انسان بہت پریشان ہوا کہ یہ بادل میں سے کیسے آواز آ رہی ہے. تو اس نے بادل کا نا پیچھا کرنا شروع کر دیا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ مڈل آف دی ڈیزرٹ، آگے بھی صحرا پیچھے بھی صحرا، سب جگہ پہ صحرا یا پتھریلا علاقہ ہے، اور درمیان میں صرف ایک باغ ہے. اور وہ بادل جو ہے وہ وہاں سے آیا اور اس باغ کے اوپر آ کے اس نے پانی برسایا. جب اس نے دیکھا تو اس باغ کے اندر جو ہے وہ درخت بھی تھے، اس باغ کے اندر چھوٹا سا چشمہ بھی تھا پانی کا، اور وہاں پر پھل بھی لگے ہوئے تھے. وہ انسان بہت پریشان ہوا کہ پورے مڈل آف دی ڈیزرٹ کے اندر یہ کیسے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھیج رہے ہیں بادل کو کہ جاؤ اس کے اوپر جا کے برسو. تو اس نے اس باغ کے مالک سے پوچھا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادلوں کی اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جاؤ اس کے جا کے جو ہے نا وہ اس کے باغ کے اوپر برسو. تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ جب بھی میری فصل ہوتی ہے تو میں
اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک حصہ ہوتا ہے جو میں اپنے لیے اسٹور کر لیتا ہوں, ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو میں ری انویسٹ کر دیتا ہوں, لیکن دوبارہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے, اس کو کاروبار کے اندر لگا دیتا ہوں, اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. سو فار ایگزامپل, اگر اس انسان نے 100 روپے کمائے ہیں تو وہ کیا کرے گا, 33 روپیز جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لے گا, 33 روپیز بزنس میں نہیں انویسٹ کر دے گا, اور 33 روپیز اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کر دے گا. حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی. چھوٹا موٹا صدقہ تو ہر ایک انسان کرتا رہتا ہے, بڑا صدقہ کرتا ہے تو انسان کے دل کو ایک دفعہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے بڑی محنت سے پیسے کمائے تھے, یہ 1 لاکھ ہی 2 لاکھ ہی 3 لاکھ روپیہ یہ بڑی محنت سے کمایا تھا. وہ جب جاتا ہے ہاتھ سے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے, دل کہتا ہے کہ روک لو اس پیسے کو, یار اس پیسے سے میں بڑی گاڑی لے سکتا ہوں, اس پیسے سے میں فلاں چیز لے سکتا ہوں. لیکن کیا پتا اس انسان کو کہ اللہ پر توکل کیا ہے. ایک انسان, آپ دنیا کے اندر کسی انسان کو کچھ دیں اور اگر وہ خاندانی بندہ ہو تو کیسے, وہ کبھی آپ کا احسان نہیں رکھتا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے غیرت مند ہے, وہ کبھی آپ کا احسان رکھیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھا چڑھا کے واپس نہیں کریں گے, ڈیفینیٹلی کریں گے, لیکن توکل کی کمی ہے. تو حضرت ہاجرہ کا بھی وہی توکل تھا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے, اب یہاں سے حضرت ہاجرہ کا امتحان شروع ہوا. کچھ عرصہ جو وہ کچھ سامان, کچھ چیزیں ساتھ لے کے آئی تھی کھانے پینے کی, وہ تو تھیں. اب جیسے ہی وہ ختم ہوئی, صحرا کے اندر اوپر سے تپتی دوپہر اور سورج اور چھوٹا معصوم بچہ, اب بچے جیسے پانی ختم ہوا تو اس نے رونا شروع کیا, اس کو پیاس لگی. اب ایک بچے کا رونا ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ ماں کو بھی پتہ ہے کہ اس پورے صحرا کے اندر کسی جگہ پر ایک پانی کی بوند کا بھی تصور نہیں ہے, لیکن اس ماں سے اپنے بچے کا رونا نہیں دیکھا گیا. اس رونے کی وجہ سے وہ ماں بھاگنا شروع کی. اس کے سامنے 2 ٹیلے تھے, ایک ٹیلے پہ چلتی, وہاں پہ بھاگتی, شاید بھی پانی مل جائے, ادھر سے آتی, پھر شاید بھی پانی مل جائے. تو جب انہوں نے ایسے بھاگنا شروع کیا تو اس دوران پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت بھیجی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پر موجود تھے وہاں پر انہوں نے پاؤں زمین پہ مارا روتے ہوئے, تو وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جو ہے وہ جاری کر دیا, اور ایسا پانی کا چشمہ جاری کیا, ایسا پانی کا چشمہ جاری کیا جو اس وقت سے لے کے کئی ہزار سالوں سے لے کے اب تک اس کا پانی اسی طرح سے میٹھا, اس کا پانی اسی طرح سے تازہ, اور ہر ایک مسلمان کی جو ہے وہ دل کی چاہت ہے کہ اس کو زمزم کا پانی مل جائے. جب آپ جاتے ہیں حرم کے اندر زمزم کا پانی پیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھ دی. حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له, زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے کسی بھی چیز کی, تو آپ اس نیت سے پی رہے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کو کینسر کی بیماری ہو تو آپ اس نیت سے پئیں کہ میرے کینسر کی بیماری ٹھیک ہو جائے, تو وہ کینسر کی بیماری کے لیے شفا بن جائے گا. آپ کو کوئی اور بیماری ہے, آپ اس نیت سے پئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس سے شفا دے دیں گے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ ماء زمزم لما شرب له, جس نیت سے پیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. تو اگر کوئی انسان اس نیت سے پیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت عطا کرتے, تو وہ اس نیت سے پانی پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا بھی قبول کر لے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک عمل کو, حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ایک عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بنا دیا کہ جب بھی ہم نے عمرہ کرنا ہے, اگرچہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کی محبت میں دوڑی تھی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمرہ اور حج کرنے کے لیے اس کو مناسک عمرہ اور مناسک حج میں شامل کر دیا کہ کوئی عمرہ کرنے والا اس وقت تک اس کا عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک جیسے حضرت ہاجرہ بھاگی تھی وہ اس طرح سے صفا مروہ کی سعی نہ کرے. اس وقت تک اس کا حج نہیں ہو سکتا جب تک وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا. اس وقت تک اس کا طواف نہیں ہو سکتا جب تک وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے. جب کوئی انسان, ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ, جو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے کئی گنا بڑھ کے بہتر چیز اس کو
جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ آیا ہوں جہاں پر نہ کوئی بواد غیر ذی زرع، وہاں پر کوئی بھی مثال کے وہاں پر کوئی بھی پھل نہیں ہے، کوئی سبزی نہیں ہے، کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز کو قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے وہاں پہ دعا کی کہ اللہ فجعل افئدۃ من الناس، کہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو الثمرات پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا. اور آج اگر آپ حرم کی سرزمین پہ جاتے ہیں تو دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو آپ کو وہاں پر نہ ملتا. اگرچہ وہاں پر پھل موجود نہیں ہیں، پھل وہاں پر نہیں بنتے، لیکن اس کے باوجود آپ کو دنیا کے بے شمار پھل وہاں پر ملتے ہیں. حرم کے دسترخوان پہ کوئی بھی حاجی بیٹھتا ہے، جب دسترخوان لگتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی پھل کھائے بغیر وہاں سے اٹھے نا، چاہے وہ مسجد نبوی ہے چاہے وہ مسجد حرام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر برکت دی ہے. تو انشاءاللہ جس کل کا جو ہمارا درس ہوگا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اب گھر بن گیا ہے تو اب ایسا کرو اذان دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ میں ایک کمزور انسان اس سے حرام میں کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہوں، پکار رہا ہوں، تو لوگ کہاں سے آئیں گے، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اذان دینا، آواز لگانا تمہارا کام ہے. یأتوک من کل فج عمیق، دنیا کے ہر کچے اور پکے رستے سے لوگوں کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام ہے. اور پھر آج دنیا گواہ ہے اس بات کی کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں سے لوگ چل کے، اڑ کے، رینگ کے وہاں پر نہ پہنچتے ہو، ہر انسان پہنچتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور توکل کی ایک ایسی مثال ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.